ایک نئے عالمی ٹریڈ روٹ کا اعلان کیا گیا ہے جس کا نام انڈیا مڈل ایسٹ اور یورپ ٹریڈ روٹ ہے. یعنی بنیادی طور پر اس میں 3 خطے جو ہیں وہ شامل ہیں. ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف مشرق وسطیٰ ہے اور تیسری طرف یورپی ممالک ہیں. اور اس میں جو بنیادی طور پر ایکٹیو رول دیا گیا ہے وہ مڈل ایسٹ کو دیا گیا ہے. یہ جو نیا عالمی ٹریڈ روٹ ہے اس میں سمندری راستے بھی ہیں، یعنی سمندر کے ذریعے بھی مال جو ہے اس کی نقل و حرکت کی جائے گی، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے گا، اور خشکی کے راستے بھی مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اس میں نئی بندرگاہیں تعمیر کی جائیں گی اور جو پرانی بندرگاہیں ہیں ان کو جدید لائنوں اور خطوط پر منظم کیا جائے گا، تعمیر کیا جائے گا اور ان کے اندر تبدیلی لائی جائے گی تاکہ وہ اس ٹریڈ کا جو والیوم ہے، اتنے سارے ممالک کا جو ٹریڈ کا جو حجم ہے اس کے لیے وہ تیار ہو سکیں. اب 3 باتیں اس کی میں توجہ کا طالب ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس عالمی ٹریڈ روٹ کا اعلان دلی کی G20 کانفرنس کے دوران کیا گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ G20 جو کہ 20 امیر ملکوں کی ایک اتحاد ہے، اس کے اعلانیہ سے زیادہ اس ٹریڈ روٹ کا اعلان جو تھا وہ اہمیت اختیار کر گیا. اس میں بڑے لیڈرز اور بڑی طاقتیں جو تھیں وہ موجود تھیں، جن میں ایک طرف امریکہ ہے، پھر یورپی ممالک ہیں ان کے صدور، پھر برطانیہ کے وزیر اعظم، مشرق وسطیٰ کے اہم لیڈر جن میں سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان شامل تھے. اب بنیادی طور پر یہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ ٹریڈ روٹ ہے یہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کے کیا سیاسی اور عالمی اثرات ہوں گے، اور یہ جو ابھی موجودہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے چین کا، جس کے ذریعے یہ مال آج کل انہی روٹس کے ذریعے لاطینی امریکہ اور دوسری طرف افریقہ تک پہنچایا جا رہا ہے، اس کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور سب سے آخر میں پاکستان کو اس ٹریڈ روٹ کے آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے. یہ سوالات کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ بھارت مشرق وسطیٰ یورپ ٹریڈ روٹ جو ہے بنیادی طور پر ایک انفراسٹرکچر کا منصوبہ ہے، اور اس انفراسٹرکچر کے منصوبے کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ایک طرف بندرگاہیں جن کا تعلق سمندری شاہراہوں سے ہے ان کی تعمیر اور ترقی کی جائے گی، تو دوسری طرف خشکی کے راستے جس میں خاص طور پہ ریل کی کنیکٹیویٹی ہے اس کو جدید خطوط پر ڈھالا جائے گا، اور یہ کام مشرق وسطیٰ میں کیا جائے گا، اور اسے اس طرح کنیکٹ کیا جائے گا ان پورٹ سے جن پہ مال اترے گا دوسرے پورٹ تک، کہ وہ تیز رفتار بھی ہو اور وسیع پیمانے پر مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک شفٹ کیا جا سکے. اور طریقہ کار یہ بتایا جاتا ہے کہ ممبئی کے پورٹ سے دبئی، اور دبئی سے جو ہے وہ خشکی کے راستے ہوتا ہوا اسرائیل کی بندرگاہ حیفا، اور حیفا سے آگے بحر روم، اور بحر روم سے بحیرہ اوقیانوس کے ذریعے لاطینی امریکہ اور کینیڈا تک جو کنٹینرز ہیں وہ جائیں گے. تو اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی وسیع تر منصوبہ ہے. لیکن ہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ کوئی دلی کے G20 اجلاس کی ہونے والی سوچ سے جنم نہیں لیا، بلکہ اس کا اعلان جو ہے وہ اسپین میں
ہونے والے نیٹو اور جو مغربی ممالک کا اجتماع تھا وہاں کیا گیا تھا، اور وہاں یہ کہا گیا تھا کہ بلڈ اے بیٹر ورلڈ کے نام سے ایک آلٹرنیٹو منصوبہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے لیے شروع کیا جائے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چین جو اقتصادی طور پر بہت زیادہ پیش رفت کر گیا ہے اس کا مقابلہ کیا جائے یا اس کو کنٹین کیا جائے۔ تو اب وہ بلڈ اے بیٹر ورلڈ جو ہے وہ اب یہ کنورٹ ہو کر اس شکل میں سامنے آیا ہے، یعنی انڈیا مڈل ایسٹ اور یورپ ٹریڈ روٹ کی شکل میں، جیسے کہتے ہیں ایک میدانی شکل کے اندر سامنے آیا ہے۔ ہم نے روٹ آپ کے سامنے بتا دیا، ہم نے یہ بتا دیا کہ جب یہ سمندر سے وابستہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے بندرگاہوں کی تعمیر، اور اگر ریل سے، اب مشرق وسطیٰ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کا جو ریل نیٹ ورک ہے وہ بہت ہی ویک ہے، بہت کمزور نیٹ ورک ہے۔ وہاں پر زیادہ تر جو نقل و حرکت ہے وہ یا تو فضائی راستوں سے ہوتی ہے اور یا سمندری راستوں سے ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ وہاں پر جب ریل کا نیٹ ورک ڈیولپ کیا جائے گا، بہت بڑے پیمانے پر ڈیولپ کیا جائے گا، تو یہ جو ہے اس کے ذریعے مال جو ہے وہ سمندری بندرگاہ سے، یعنی دبئی مال پہنچے گا اگر، تو وہاں سے جو حیفا تک جانے کا راستہ ہے وہ ریل کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قسم کا جدید ریل کا نظام جو ہے بنایا جائے گا، جس کے اندر بڑے بڑے ہیوج کنٹینرز جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جائیں گے، اور پھر وہاں سے حیفا کی بندرگاہ کو، یقینی بات ہے ابھی تو اسرائیل کی وہ ایک بندرگاہ ہے، لیکن اسے کس طرح ترقی دی جائے گی یہ تو آنے والے زمانے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو باتیں کہی جا رہی ہیں یا جو تجزیہ کار اس کا انالیسس کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے چین کا، جس میں کا ایک حصہ سی پیک ہے جس کے کہ ہم پارٹنر ہیں، اس کا یہ جواب ہے اور یہ اس کا مقابل ہوگا۔ اور لگتا بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ جیسے جو چین کا ہم نے اسپین کے نیٹو اور مغربی ممالک کے اجلاس کا ذکر کیا گیا تھا، اس میں بلڈ بیٹر ورلڈ جو تھا وہ چین کے تجارتی پیش رفت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو اگر یہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مقابل ہوگا تو ہم اس میں سی پیک میں حصہ ہے، تو پھر ایک تو یہ کہ چین کا کیا اس میں رد عمل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اوپر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، یا یہ کہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہماری صورتحال کچھ یہ ہے، اگر جیو اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل دیکھا جائے، کہ ہم ایک ایسے خطے میں واقع ہیں جس میں دو بڑی طاقتیں اور بہت بڑی آبادی والے ملک جو ہیں وہ موجود ہیں، جن میں چین اور بھارت ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے ٹریڈ روٹس کے منصوبے ہیں، جن میں سے ایک میں یعنی سی پیک میں ہم شامل ہیں۔ اب جب یہ منصوبہ سامنے آتا ہے تو ہمیں ایک اور چیز دیکھنی ہوگی۔ بھارت نے نہ صرف سی پیک کی ممبرشپ اختیار نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے طور پر کچھ اقدامات کیے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ایران کی بندرگاہ چاہ بہار جو ہے اس کو تعمیر کیا، اسے جدید بنایا، اور وہاں سے ایک شاہراہ افغانستان کے شہر کابل تک پہنچانے کے انتظامات کیے اور تعمیر کی، اور یہ اس سیف علی کی معاہدے میں ہوا تھا جو کہ بھارت، ایران اور افغانستان کے درمیان ہوا تھا، جب کرزئی صاحب جو تھے افغانستان کے صدر تھے۔ تو یہ جو چاہ بہار پورٹ اگر آپ دیکھیں اگر نقشے پہ جا کے، تو یہ بالکل ہمارے گوادر کے اپوزٹ ہے۔ تو اس وقت بھی یہ اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا کہ گوادر کے اتنے نزدیک جو ہے وہ انڈیا جو ہے اس نے پورٹ کی تعمیر کی ہے، اور ایران نے اس کی ان کے ساتھ شراکت بھی کی ہے۔
تو جب اب جو ہے وہ یہ جو روٹ ہے ان تمام بندرگاہوں اور ان روٹس کو بائی پاس کیا جائے گا اور یہ جو ہیں وہ دبئی تک سمندر کے راستے اور پھر وہاں سے اسرائیل کے ذریعے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، کیونکہ وہاں پر انفراسٹرکچر کا بڑا بنیادی کام ہوگا ریل کے نیٹ ورک میں، جو کہ ابھی موجود نہیں. آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں یہ کام جو تھا وہ تجارت کا وہ کاروانوں کے ذریعے ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے میں جو خاص طور پہ جو اسپائسز تھے جنہیں گرم مسالہ کہتے ہیں، وہ خشکی کے کاروانوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا، اور اسے اسپائس سی روڈ یا گرم مسالے کی شاہراہ بھی کہا جاتا تھا. جیسے کہ اس کے نیم البدل کے طور پہ شاہراہ ریشم تھی، یعنی سلک روٹ تھا جو کہ چین کا تھا، اور اس کے ذریعے مال جو تھا وہ چین دوسرے ممالک تک پہنچاتا تھا، اور دوسرے ممالک کا مال جو ہے وہ چین تک آتا تھا. تو یہ دونوں روٹ جو تھے ماضی میں بھی قدیم زمانے میں بھی موجود تھے، اور ان پر باقاعدہ نقل و حرکت ہوا کرتی تھی. اور اب یہ پھر ایک مرتبہ ایک نئی شکل، نئی ٹیکنالوجی اور نئی جدت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس وقت چین جو تھا وہ صرف اپنے علاقے میں محدود تھا، اور اس میں شہنشاہیت تھی، اور لیکن اس نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ عالمی اسٹیج پر کوئی بڑا کردار ادا کرے. تو اب لیکن چین جو ہے وہ دنیا کی سیاست میں، دنیا کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے جب کہ سے وہ دنیا کے مال کی فیکٹری بنا، اور اس کا مال جو ہے وہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے ذریعے افریقہ بھی پہنچا، یورپ بھی پہنچا، لاطینی امریکہ بھی پہنچا، اور کینیڈا بھی پہنچا، اور حد یہ کہ امریکہ تک پہنچا، اور امریکہ سے بھی اس کا ٹریڈ ہے، اور یہ بلینز آف ڈالر کا ٹریڈ ہے. ظاہر ہے کہ اس اقتصادی طاقت کا اثر جو تھا وہ سیاسی طور پر بھی دنیا پہ واضح ہونے لگا، اور دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ چین جو ہے وہ امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے، اور وہی اس کا اصل کمپٹیٹر بھی ہے. تو امریکہ نے یہ جو منصوبہ پیش کیا ہے جسے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ روٹ کہا جا رہا ہے، تو اگر اسے جواب کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے تو اس میں کوئی بہت زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے. اس میں جو سیاسی پہلو ہے، جو سفارتی پہلو ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. مڈل ایسٹ کے اندر ایک طرف عرب ممالک ہے، دوسری طرف ایران ہے، تیسری طرف اسرائیل ہے. اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان حال ہی میں چین نے ایک معاہدہ کرایا، جس کے بعد اب اتنی تیزی سے پیش رفت ہوئی کہ آج چین کا وہ جو سعودی عرب کا سفیر اور سفارت خانہ جو ہے وہ تہران میں موجود ہے، اور ایران کا سفارت خانہ جو ہے وہ ریاض میں تعینات ہو چکا ہے. تو وہ تلخی جو تھی وہ اب مفاہمت میں ڈھل چکی ہے ایران اور سعودی عرب کی طرف. لیکن دوسری طرف ایک پیش رفت جو کہ صدر ٹرمپ جو امریکہ کے سابق صدر ہیں ان کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس بات کی شروعات کی یا زیادہ زور سے اس بات کی کوشش کی کہ اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات بہتر ہو جائیں، اور اس میں سعودی عرب سے کو انہوں نے انگیج کیا. لیکن جو ابھی تک الٹیمیٹ نتیجہ نکلا اس میں یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات، بحرین اور کچھ دوسرے عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہ صرف قائم کر لیے ہیں بلکہ اب ان کے درمیان مختلف امور اور مختلف معاملات پر تبادلہ بھی تیزی سے ہو رہا ہے.